اقبال نے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کے سامنے، پہلے قوم کا درد، سیاست کا درد، ایک فلسفی، ایک شاعر، ہزارہا لہجے۔ ایک اور جگہ کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کہا اقبال نے۔ ایک اور جگہ کہا چلتے چلتے تو کلندر آپ نے آپ کو کہا ایک جگہ وغیرہ میں کیا کلندری کیا ہے، وغیرہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے یہاں پر۔ اس طرح اور بہت ساری جگہ پہ کہ مجھے راز آگاہ کر دیا، مجھے اس نے مہربانی کر دی، دینے والے نے بہت کچھ دے دیا کہ زندگی میں انقلاب کر دیا۔ تو آخری یہ سمجھو کہ اس کا کہتا یہ تھا کہ فروغ دے رفتہ بعد ہے۔ اب یہ میوزک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کون آئے گا واپس، نسیم حجاز آیا چنا ہے۔ اب یہ حجاز سے، عرب کی سرزمین سے ہوا آئے یا نہ کسی اور کو، یعنی مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے، یہ جو میں لکھتا ہوں وہاں کی ہوا کا اثر ہے۔ رات میں خود بتا گیا سلامت روزگارے ہی فقیر ہے، فقیر تو بن گیا جس کا ہوا وہاں سے آئے۔ دیگر دانائے راز آیت کے نایت کہ وہ نسیم حجاز جو ہے نا، اب وہ ہی دانائے راز بناتی ہے، یعنی جس کو ان ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانائے راز ہو گیا، یا یوں کہو جس کو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر خالق کا راستہ مل جائے دانائے راز ہو گیا۔ جس کو دنیا میں کوئی خدا نظر نہیں آتا اور اسے کہتا مجھے خدا نظر آتا ہے، اب اس کا دانائے راز ہو گیا۔ کہتے تو کیا دیکھ رہا ہے، یہ سارے گمراہ لوگ، کافر لوگ ہیں۔ کہتے کافروں میں مجھے ایمان نظر آ رہا ہے۔ اب یہ راز ہے، کسی کو کافروں میں ایمان 100 سال بعد نظر آیا، کسی کو ان کے پرانے آباء و اجداد کا مسلمان نظر آئے۔ کہتے آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، اچھا آدم علیہ السلام کے بچے سارے اس کے بچے ہیں، ہاں سب اس کے بچے ہیں، نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں، آدم علیہ السلام کی ہو اچھا وہ سارے مسلمان تھے، ہاں جی سارے مسلمان تھے۔ اچھا درمیان میں بیمار ہو گیا بیچارے، کافر ہو گیا، تو پھر جو بیماری ہے اس سے پہلے دیکھتا ہے کہ پہلے دنار تھے، مسلمان تھے، پھر کہتے کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے دانائے راز۔ وہاں پر بات ختم نہیں کی اس نے، کیا کہا سرآمد روزگارے ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اس فقیر کے دن تو ہوگا پورے، کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے۔ پھر آپ کو یاد اس کے آگے کیا کہا اس نے، اگر می آئے دان دان آئے رازے بدے اورا نوائے دل گدازے ضمیر امت آرا می کند پاک حکیم دل نوازے نہ نوازے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ دانائے راز آیا تو میرا سوچ بھی اسی کو دینا، اور وہ امتوں کی ضمیر کو پاکیزہ کرے گا، حکیم ہوگا، دل نواز ہوگا، دل سوز ہوگا۔ مطلب یہ کہ میرے بعد آ سکتا ہے، پہلے کیا کہا پتہ نہیں کوئی آئے کہ جائے، پھر نسیم آئی نا، پھر یہ کیا کہتا ہے کہتا ہاں اگر میرے بعد کوئی آئے تو اس کو یہ ساری نوا دینا، تو اس کو یہ بات دینا۔ گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو دانائے راز کیا ہوا، وہ جس کو نسیم حجاز آئے۔ چلو بہتر ہے، دعا کرو خیر دل آواز اب دعا کرو، چلو پڑھو کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم،
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ربنا سيدنا وسلم وسفينا وحفظنا محمد السلام